معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ نحل کی آیت نمبر 10 سے 34 تک کا مطالعہ کریں گے۔ تو ابتدا میں تلاوت کلام پاک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی انزل من السماء ماء لکم منہ شراب ومنہ شجر فیہ تسیمون ینبت لکم بہ الزرع والزیتون والنخیل والعناب ومن کل الثمرات ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون وسخر لکم اللیل والنہار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمرہ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون۔ صدق اللہ العظیم۔ اب آیت نمبر 10 سے 34 تک کا ترجمہ اور تفسیر النور۔ وہی ہے جس نے آسمان سے پانی اتارا، یہی تم پیتے ہو، اور اسی سے ہی درخت ہوتے ہیں جو تمہارے مویشیوں کی چرنے کی جگہ ہے۔ وہ اللہ اگاتا ہے تمہارے لیے اس پانی سے کھیتی اور زیتون اور کھجوریں اور انگور، ہر قسم کے پھل۔ بے شک اس میں غور کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اور اس نے تمہارے لیے رات اور دن کو مسخر کر دیا ہے، اور سورج اور چاند اور ستارے بھی اسی اللہ کے حکم سے مسخر ہیں۔ بے شک اس میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ رات کو تمہارے آرام و سکون کے لیے پیدا کیا ہے، اور دن کو کام کے لیے۔ اگر رات نہ دن نہ ہوتے تو انسانی زندگی مفلوج ہو کر رہ جاتی۔ اور نباتات بھی اسی رات اور دن کے محتاج ہیں۔ دن کے وقت سورج کی روشنی میں یہ کلوروفل پیدا کرتے ہیں اور آکسیجن خارج کرتے ہیں۔ کلوروفل نباتات کے لیے، جبکہ آکسیجن تمام نباتاتی اور حیواناتی زندگی کے لیے انتہائی ضروری ہے، جس کے بغیر نہ تو نباتات کی نشو و نما ہو سکتی ہے اور نہ ہی حیواناتی زندگی برقرار رہ سکتی ہے۔ رات کو نباتات آکسیجن لیتے ہیں اور کاربن ڈائی آکسائڈ خارج کرتے ہیں۔ اسی طرح پورا نظام شمسی اور اجرام فلکی اللہ کے حکم سے انسان کو فائدہ پہنچانے میں مصروف عمل کر دیے گئے ہیں۔ اور جو اس نے تمہارے لیے زمین پر پھلا دی ہیں، پھلدار اور پھولدار بیلیں، حیوانات اور جمادات وغیرہ، ان کے مختلف رنگ ہیں۔ بے شک اس میں سبق حاصل کرنے والوں کے لیے نشانی ہے۔ اور وہی اللہ ہے جس نے سمندر کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے تاکہ تم اس میں سے تازہ گوشت کھاؤ اور نکالو اس میں سے بناؤ سنگار کا سامان، یعنی قیمتی موتی وغیرہ جو تم پہنتے ہو۔ اور تم دیکھتے ہو کہ کشتیاں کس طرح پانی کو چیرتی ہوئی چلتی ہیں اس سمندر میں، تاکہ تم اس کا فضل یعنی عطا کیا ہوا رزق تلاش کرو، تاکہ تم اللہ کا شکر کرو۔ اور اس اللہ نے زمین میں پہاڑ رکھ دیے ہیں تاکہ تم لڑک نہ جاؤ، اور اس میں نہریں اور دریا بہا دیے ہیں، اور راستے بھی بنا دیے ہیں تاکہ تم سفر کے لیے راہ پا سکو۔ اور دوسری علامتیں بھی ہیں انسان کو اپنی منزل مقصود پر پہنچنے کے لیے۔ اور تم صحرائی اور سمندری سفر کے دوران ستاروں سے بھی راستے پاتے ہو۔ تو کیا جو اللہ یہ سب پیدا کرتا ہے ان جھوٹے معبودوں کی طرح ہے جو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے؟ تو کیا تم اے کفار اس سے کوئی سبق حاصل کیوں نہیں کرتے؟ اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہ سکو گے۔ بے شک اللہ بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یعنی اللہ کی نشانیوں اور تخلیق کو پہلے نہیں سمجھ سکے ہو تو اب اے کفار مکہ سمجھ جاؤ، اور جھوٹے معبودوں کو پوجنے کی بجائے ایک اللہ وحدہ لا شریک کی پوجا کرو، کیونکہ وہ اللہ معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔
اور جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو، اور جنہیں یہ کفار پکارتے ہیں اللہ کا سوا وہ کچھ خلق نہیں کر سکتے، بلکہ وہ خود کفار کے ہاتھوں بنائے ہوئے ہیں۔ یہ بت مردہ ہیں، زندہ نہیں ہیں، اور وہ یہ بھی نہیں جانتے کہ کب اٹھائے جائیں گے۔ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، تو جب آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل منکر ہیں اور وہ تکبر کرنے والے ہیں۔ بے شک اللہ خوب جانتا ہے جو وہ ظاہر کرتے ہیں اور جو چھپاتے ہیں، بے شک وہ اللہ متکبرین کو پسند نہیں کرتا۔ اور جب ان سے پوچھا جائے کہ تمہارے رب نے کیا نازل کیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا چرچا جب اطراف کی بستیوں تک پہنچ گیا تو ان بستیوں کے لوگ مشرکین مکہ کے سرداروں سے پوچھنے لگ گئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کیا ہے، تو وہ مشرک سردار قرآن کے بارے میں جواب دیتے کہ اس قرآن میں پہلے لوگوں کے قصے کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ ان مشرکین سرداروں کا ایسا کہنا اس لیے ہے تاکہ یہ قیامت کے دن اپنے گناہوں کے بوجھ کے پورے اٹھائیں، اور کچھ ان کے بوجھ بھی جنہیں اپنی جہالت سے گمراہ کر رہے ہیں۔ سن لو، بہت برا ہوگا وہ بوجھ جو وہ اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ بے شک ان سے پہلوں نے بھی ایسی چالیں چلی تھی، تو اللہ نے ان کی عمارتوں کی چھتوں کو ان کی بنیادوں پر گرا دیا اور ان پر عذاب وہاں سے آیا جہاں سے انہیں شعور بھی نہ تھا۔ پھر وہ قیامت کے دن رسوا کیے جائیں گے اور اللہ فرمائے گا، کہاں ہیں میرے شریک جن کے لیے تم جھگڑتے تھے؟ اور علم والے کہیں گے، آج ساری رسوائی اور برائی کافروں کے لیے ہے۔ وہ کافر جن کی فرشتے اس حال میں جان نکالتے ہیں جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کر رہے ہوتے ہیں، یعنی شرک کی حالت میں ہی ان کی زندگی کا وقت ختم ہو جاتا ہے، تو وہ اس وقت اطاعت پیش کریں گے کہ ہم کوئی برائی نہیں کرتے تھے، تو فرشتے انہیں کہیں گے، کیوں نہیں، اللہ خوب جانتا ہے جو تمہارے برے اعمال تھے، اب تم جہنم کے دروازے میں داخل ہو جاؤ اسی جہنم میں ہمیشہ رہنے کے لیے، تو کیا ہی برا ٹھکانہ مغروروں کا۔ اور جب اہل تقویٰ سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے رب نے کیا نازل کیا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ بھلائی نازل کی ہے۔ جنہوں نے اس دنیا میں بھلائی کی ان کے لیے آخرت میں بھی بھلائی ہے، اور بے شک آخرت کا گھر سب سے بہتر ہے، اور کیا اچھا گھر ہے متقیوں کا بسنے کے باغ ہیں جس میں وہ جائیں گے، ان کے نیچے نہریں رواں ہوں گی، ان کے لیے وہاں ہر شے ہوگی جو وہ چاہیں گے۔ اسی طرح اللہ صلہ دے گا پرہیزگاروں کو۔ وہ اہل تقویٰ ایسے ہیں جن کی فرشتے جان نکالتے ہیں جب وہ پاک ہوتے ہیں۔ فرشتے کہتے ہیں، سلامتی ہو تم پر، جنت میں داخل ہو جو صلہ اپنے کیے کا۔ توحید کو پوری وضاحت سے بیان کر دیا گیا ہے۔ اب یہ مشرکین کس انتظار میں ہیں کہ ان پر فرشتے آ جائیں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کا فیصلہ عذاب کا آ جائے؟ ان سے پہلوں نے بھی یہی طریقہ اپنایا تھا اور اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا تھا، بلکہ وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے تھے۔ پھر ان کی بری کمائیاں ان پر پڑ گئیں اور انہیں گھیر لیا گیا اس عذاب سے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ صدق اللہ العظیم۔